ایک روٹی کا لقمہ جو آپ اٹھاتے ہیں زبان تک لے کے آتے ہیں، اس کے پیچھے اگر سٹوری شروع کر دیں تو کہاں تک بات چلی جائے گی۔ ایک گندم کا دانہ کیسے پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کہاں تک گیا، کہاں سے پسا، وہاں سے آیا، پھر تیرے ہاتھ میں تیرے جوڑوں کو اللہ نے حرکت دی، گھر والوں نے پکایا کتنی محنت سے، اس میں کتنی نعمتوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، پھر وہ پک کے تیرے سامنے آیا، تیرے انگلیوں کے پوروں کو اللہ نے طاقت دی، تیرے کلائیوں کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور زبان تک لے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو لقمہ اٹھانا نصیب نہیں ہے، وہ اپنا لقمہ اٹھا کے خود اپنے منہ میں ڈالنے سے قاصر ہیں۔ کبھی خبر بھی ہوئی، کبھی احساس بھی ہوا، کبھی بھول کر بھی یہ پتہ چلا کہ کتنی نعمتوں کی برسات ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی تیرے اوپر ہے، لیکن شکر کی توفیق تجھے پھر بھی نہ ہوئی۔ اور حضور بخشے بخشائے ہو کر، دونوں جہانوں کے تاجدار بن کر کتنا روئے اور کتنے شکر کے سجدے کیے۔ فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر فرمایا کہ کیا میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کیوں نہ اللہ کو اتنا سجدہ کرتا، کیوں نہ اتنے آنسو بہاتا کہ آج مجھ پہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کے سنایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پھر آیات تلاوت کی اور حضور نے فرمایا کہ کیوں نہ میں اتنا اللہ کا شکر ادا، یہ آیات آج اتری ہیں مجھ پہ۔ بڑی فضیلت ہے ان کی۔ تو اس لیے محترم عزیزو، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا سیکھیں۔ نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، حمد اور تعریف کے کلمات کے ذریعے، پھر دیکھیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج جو سارا ملک پریشان ہے، عوام چیخ رہی ہے، لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، ہم بھی اسی معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، ناشکری بہت زیادہ ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے۔ اور ناشکری کو اللہ نے کفر سے تعبیر کر دیا، اتنا سخت اس پہ عذاب کا وعدہ کر لیا کہ شکر ادا کریں، شکر کے مواقع کو تلاش کریں، اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر ادا کریں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہماری طبیعت میں، فطرت میں شامل ہو جائے گا، نعمتوں کی برسات میں اضافہ ہو جائے گا، سکون، عزت، راحت، برکت، خیر، رشد، ہدایت، کتنی نعمتیں ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے، کیوں بیٹھے ہو؟ جی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا، اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا، اسلام کی ہدایت کی دولت اللہ نے دیکھو کتنی بڑی دولت، صحابہ بیٹھے شکر ادا کر رہے اس پہ۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا، بغیر مانگے اگر اللہ ہمیں یہ ساری نعمتیں دے سکتے ہیں تو آئندہ کے لیے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے یہود و نصارہ میں ہمیں پیدا نہیں کیا، ان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے کہ ان کی نسل ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، نیک لوگوں سے گھٹی دلوائی جاتی ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، نام اسلامی رکھا جاتا ہے، اس کے ختنے کیے جاتے ہیں، اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور توتلی زبانوں سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ والدین کے دلوں میں اللہ ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہدایت، اسلام پہ آنا، اسلام پہ اٹھنا، اسلام پہ مرنا، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج تک احساس نہیں ہوا، کیونکہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جاتے نہیں ہیں تاکہ ایکس رے نہ ہو جائے ہمارا، ایکس رے ہوتا ہے وہاں پہ جا کے۔ جماعتوں میں جاتے نہیں ہیں، وہاں جا کے ایکس رے ہوتا ہے، ماحول میں جاتے نہیں ہیں، جب جائیں گے تو ایکس رے ہو جائے گا، اندر کا وہ جو سارا جو ہے نا باہر آ جائے گا۔ جماعت میں تھے ہم تو ایک ماسٹر صاحب تھے، تو ان سے نا وہ قرآن کے حلقات لگتے ہیں، تو حلقہ لگایا قرآن کا، تو سننے لگے سورۃ فاتح، تو وہ میرے ذمے تھے، تو جب سورۃ فاتح سنی تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی عمر گزر گئی، آپ سورۃ فاتح نہیں صحیح کر سکے۔ خیر وہ جماعتوں میں تو کوئی نہیں کہتا، لیکن ان کو احساس ہو گیا، اسی لیے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی شرم، کوئی عار نہیں دلائی جاتی۔ وہاں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی سیکھنے کے لیے ہم بھی آئیں، آپ بھی آئیں، اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔
ہاں جب اکٹھے چلتے ہیں نا مل کے سیکھنے کے لیے تو پھر اللہ علم کی دولت بھی دیتے ہیں. کوئی کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں، لیکن جب وہاں پہ آدمی جاتا ہے اس ماحول کے اندر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے اپنی کیفیات کا، تو اس سے زندگی بدل جاتی ہے، آسانیاں آ جاتی ہیں، دین میں آگے بڑھنے کی توفیق ہو جاتی. اس لیے جماعتوں میں جایا کریں، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں، ان کی مجالس میں جایا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں. علم دل کی زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جیسے بارش کا پانی. قرآن نے اس کو تعبیر کیا بارش کے پانی سے علم کو، جیسے وہ زندگی کا سامان ہے، ایسے ہی اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ مردہ دلوں کی زندگی کا سامان ہے. ان کے پاس جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، علماء کی مجالست کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ علم بھی آئے گا اور دین بھی محفوظ ہو جائے گا فتنوں سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.